الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دولت دو طریقے کی ہے، ایک تو دینی ہے اور ایک دنیاوی۔ دینی دولت اللہ تعالیٰ نے کسی کو حافظ بنا دیا، کسی کو عالم بنایا، کسی کو اللہ پاک نے اپنی محبت و معرفت دے دی، یہ دینی دولت ہے۔ اور ایک دنیاوی دولت، روپیہ پیسہ، مال، کاروبار، تجارت، یہ دنیاوی دولت ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ اس کو کیا دینا ہے اور کس طرح دینا ہے، لیکن دین یا دنیا کے اعتبار سے جو کچھ بھی ہے، اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں یہ ان کا فضل ہے۔ دیکھیے، ہم لوگ دنیا میں آئے خالی ہاتھ تھے، اور اتنا خالی ہاتھ تھے کہ جسم پر کپڑا بھی نہیں تھا، بالکل خالی تھے، اور جب جائیں گے خالی ہاتھ، بلکہ وہ جو کپڑے اپنے ہوتے وہ بھی اتار دیے جاتے ہیں، دوسرے کپڑے دیے جاتے ہیں، تو آنا اور جانا دونوں خالی ہاتھ ہے۔ یہ پیغام ہے اس بات کا کہ اس زندگی میں چاہے دین کی لائن سے ہو چاہے دنیا کی لائن سے ہو، جو کچھ بھی ملا ہوا ہے یہ ان کا فضل ہے، ان کی عنایت ہے۔ کبھی دماغ میں یہ نہ لائے کہ ہم اس لائق تھے، ہمارے اندر اس کی صلاحیت تھی، یہ نہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناگوار جو چیز ہوتی ہے وہ انانیت اور کسی کو گری ہوئی نظروں سے دیکھنا۔ خاص طور سے اللہ نے کسی کو دنیا، دین، کچھ بھی دیا تو اب اگلے کو ہم گری نظر سے دیکھیں اور اپنے کو اچھا سمجھیں، یہ بہت اللہ تعالیٰ کے غضب کو گوئے دعوت دے رہے ہیں اس میں۔ یہ تو ان کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتا ہے کہ جو خالی ہے اس کو دے دے اور جس کو دے رکھا اس سے لے لے، کر سکتا، اس میں تو کوئی مشکل نہیں۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ جس کو جو کچھ بھی ملا ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، اور ہر وقت ذہن میں یہ رہے کہ بس ان کا فضل ہو گیا، ہم کو مل گیا، اگر نہ ہوتا تو ہم اس کو لے نہ پاتے۔ اگر کسی کو آدمی گرا ہوا سمجھ گئے تو یہ خطرناک چیز ہوتی ہے۔ ابھی رات ایک واقعہ پڑھ رہے تھے، حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، بڑی عبرت کا واقعہ، اور ایک عجیب سی بات ہے، ہر خوبی چاہے دینی ہو دنیاوی جب وہ آتی ہے تو پھر اگر کسی بڑے کی ماتحتی میں نہیں ہے تو اس کے اثرات ضرور پڑ جاتے ہیں اس کے اوپر، یعنی سنبھالنا مشکل پڑ جاتا ہے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کہا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں مشہور تھا کہ 100 روپے کسی کے پاس اگر ہوں گے تو ایک بوتل نشہ رہتا ہے اس کو، یعنی مالداری کا غرور۔ دینی اعتبار سے بھی کچھ آ جاتا ہے تو اس کا بھی غرور ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی بڑا سر پر ہے اور اس کے اپنی لگام اس کو دے رکھی ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ یہ کہ بہرحال ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ہے۔ جب یہ ہوتا ہے تو پھر اگلے کو آدمی گھٹیا سمجھ شروع کر دیتا ہے، یہ خطرناک بات ہوتی ہے۔ اپنے کو آدمی اچھا سمجھے یہ الگ بات ہے، لیکن کسی کو گرا ہوا سمجھے یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ یہ حضرت نے ایک واقعہ سنایا اس پر کہ ایک رئیس، جاگیر اور جائیداد تھی، میاں بیوی دونوں کھانا کھا رہے تھے، ایک سائل آ گیا، سائل نے سوال کیا، وہ رئیس صاحب بگڑ گئے، اس سائل کو ڈانٹ ڈپٹ رہے کہ بے حیا، بے غیرت ہو گئے ہو، ہاتھ پیر اچھے خاصے، کمایا نہیں جاتا وغیرہ وغیرہ۔
بیوی نے کہا آپ رحم نہیں کرتے، میں دے آؤں کچھ تو رحم کرو، تو ادھر سے یہ ہوا کہ نہیں مت دینا، وہ چلا گیا۔ ایک بات یہاں سب کے کام کی ہے، اگر نہیں جی چاہ رہا دینے کا، خاموش ہو جائے، وہ سائل چلا جائے گا، یا اس سے معذرت کے طور پر کہہ دے کہ بھائی آگے جاؤ۔ لیکن اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اس لیے کہ ہر ایک کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ بعض اوقات آدمی انتہائی مجبوری میں یہ کام کرتا ہے، ایک تو پیشہ ور اس کا تو مسئلہ الگ ہے، لیکن انتہائی مجبوری پہ کام کر رہا، اب اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے اور ذلت کے ساتھ بھگا دینا، یہ چیز جو ہے بہت اندیشے کی، خطرے کی ہوتی ہے۔ اس نے معاملہ کیا، بس ادھر اللہ کی طرف سے قہر نازل ہونا شروع ہو گیا۔ فرمایا گیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ کو مخاطب کیا گیا کہ آپ سائل کو جھڑکو مت۔ یہاں لا تنہر کے خلاف ہو گیا، بس جو کچھ نقدی وقدی تھی سب ختم۔ اب جانے کی شکل کیا ہے تو لینے والا جانتا ہے کہاں سے لے گا، وہ جب دینے کا راستہ جانتا ہے تو لینے کے بھی جانتا ہے۔ وہ تو ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ سب ختم۔ اب شوہر نے بیوی سے کہا اب ایسی حالت میں تجھے کیا رکھوں، میں طلاق دے دوں؟ بیوی نے کہا یہ تو آپ کی خوشی کی بات ہے، میں تو نہیں چاہ رہی ہوں طلاق دے دے، لیکن اس سے طلاق دے دی، عدت گزار کر اسے دوسری شادی کر لی۔ وہ بھی رئیس تھا، ایسا کہ بلا مرغ پلاؤ کے بات نہیں کرتے تھے، بہت مالدار تھا وہ بھی۔ وہ اب ایک دن یہ دونوں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں سائل آ گیا۔ سائل نے دروازے پر آ کر سوال کیا، بیوی نے کہا بیچارہ سائل سوال کر رہا ہے، شوہر نے کہا میں بھی یہی خیال کر رہا ہوں، تو کچھ اچھا نہیں معلوم ہو رہا، کچھ دے دو دروازے پر، ہم مرغ پلا کھائیں اور اس کو یوں ہی خالی لوٹا دیں، ضرور دینا چاہیے۔ چنانچہ رکابی میں پلاؤ لے کر خود یہ گئی، دروازے کی آڑ میں کہا کہ لے لو، تو میاں صاحب نے جو ہاتھ بڑھایا اور اس کے چہرے پر جو عورت کی نگاہ پڑی تو حیران ہو کر رہ گئی، پسینہ آ گیا، رونے لگی۔ اب یہ کھڑی رو رہی، آنکھوں سے آنسو پوچھ رہی ہے، اب اس کو فکر ہو رہی ہے کہ اندر جانے میں دیر ہو رہی، کہیں شوہر کو کچھ خیال نہ ہو اتنی دیر کیوں ہو گئی۔ خیر آنسو پوچھ کر آئی، چپ بیٹھ گئی۔ شوہر نے دیکھ لیا یہ چپکی ہے، طبیعت ذرا بجھی ہوئی ہے، اور آنسو بہرحال رونے والے کے پوچھ لے تب بھی چہرے پر اثر ہوتے ہی اس کا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ فقیر نے کچھ تجھ کو چھیڑا، کچھ کہا، جلدی بتا تاکہ اس کی خبر لوں۔ بیوی نے کہا کچھ نہیں۔ شوہر نے کہا اب بھی رونے کی شکل ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ بیوی نے روتے ہوئے کہا کہ میاں یہ جو سائل آپ کے دروازے پر آیا یہ میرا پہلا شوہر تھا۔ یہ کبھی جلدی ہی حق تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسا جرم فوراً ویسی سزا مل جاتی ہے۔ حضرت نے پھر اللہم احفظنا اللہم احفظنا اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ فرمائے ڈرنے کی بات ہے، وہ جو سائل تھا وہ میرا پہلا شوہر تھا، جس طرح سے اب آپ کے ساتھ مرغ پلاؤ کھانا ہوتا ہے ایسے ہی اس کے ساتھ بھی ہوتا تھا، لیکن ایک سائل آیا تھا، اس نے اس کو ڈانٹ دیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا جو میں نے دیکھا کہ پہلے مرغ پلاؤ سے بات کرتا تھا، آج سائل۔ اب سنیے، شوہر نے کہا وہ سائل میں ہی ہوں۔ اللہ کا نظام ہے، کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا کہ کیا اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ کب کر دے۔ سائل، اس نے کہا میں وہی سائل ہوں، اللہ نے مجھے آخری زندگی ایسی دے دی کہ میں اس کی جاگیر و جائیداد خریدتا رہا۔ کہاں تو سائل بن کے آیا، اور کہاں اس کے ساتھ ذلت کا جب معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دیر ہی نہیں لگتی کچھ اس میں۔ ابھی پڑھ رہا تھا بہت عجیب واقعہ،
شاہجہاں کے زمانے میں ایک بزرگ یہاں رہا کرتے تھے، سید آدم ان کا نام تھا. لوگوں نے بادشاہ کے کان بھر دیے. اب ظاہر بادشاہت کے غرور، اور وہ بزرگوں کے یہاں تو ایسے رہتے ہی ہیں، تو اس نے ان کو ملک سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا، اور کسی بہانے سے ہندوستان سے جانے کا خاموشی سے وہ روانہ ہو گئے. جیسے ہی روانہ ہوئے سلطنت کے زوال کے اسباب شروع ہو گئے. تو اس لیے کسی سے آدمی بس اپنی فکر لگا رہے، دوسرے کے چکر میں نہ پڑے، نہ دوسرے کو گھٹیا ذلیل. کیا مطلب ہے بھائی؟ اپنے اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا اس میں رکھے. دینی اعتبار سے بھی ایسے واقعات ہیں کہ اللہ پاک نے صاحب نسبت بنا دیا، مل گئی دولت، بس دوسرے کو کسی غلط کام میں مبتلا دیکھا، ذلت کی نگاہوں سے نظر پڑ گئی اس پر، فوراً عتاب ہو گیا اسی وقت کہ تمہارا کمال ہے کیا جو تم کو ہم نے دے رکھا ہے. بس نسبت ختم کر دی. بعضوں کا ایمان سلب ہو گیا. اس لیے بھائی اس وقت تو بس یہی مضمون تھا، اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اس بیماری سے بچا لے. اللہ تعالیٰ کو ناز گھمنڈ پسند ہی نہیں ہے. اس کیا تو جتنی نیاز بندی ہو، جتنی تواضع ہو، ابدیت ہو، اپنی بے حیثیتی کا استحضار، چاہے دین کی لائن ہو چاہے دنیا کی لائن ہو، کوئی کسی کا مسئلہ کچھ نہیں ہے، تو سب ان کی عطا ہے. شروع میں نے عرض کیا تھا نا، خالی ہاتھ آتے ہیں، جس پر کپڑا بھی تو نہیں ہوتا، اور جب جاتے ہیں تو خالی ہاتھ، وہ کپڑے اتروا بھی دیے جاتے ہیں، وہ کوئی دوسرا کپڑا پہناتا ہے اس کے اوپر ہے. یہ ایک پیغام ہوتا ہے کہ یہ بیچ میں تمہاری جو حالت ہے، یہ تمہاری خوبی توڑے نا، یہ تو میری دی ہوئی ہے. ہم جب چاہیں گے دیں گے، جب چاہیں گے لے لیں گے. اگر تم ناقدری پہ آ جاؤ، اترانے پہ آ جاؤ، تو ختم قصہ اسی وقت. اور اللہ پاک کو ظاہر ہے اس کی صفت ہے صمد، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نہیں رہیں گے تو یہ ہوگا، یہ سب کچھ نہیں. یہ سب شیخ چلی کا سب پلاؤ ہے، یہ ان کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں. بس اللہ تعالیٰ کے ہاں آہوزاری کرنا، گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے رونا دھونا، اپنی بے حیثیتی اس کے سامنے کہ اللہ بس آپ کا فضل ہے میرے ساتھ. اگر دیکھے کہ لوگ میرا اکرام احترام کر رہے ہیں، کبھی نہ سوچے کہ خوبی آ گئی ہمارے اندر، فوراً نفس سے کہے بس چھپا دیا انہوں نے، ستاری کر رکھی ہے. اگر عیب کھلے گا تو پھر یہی بھگائیں گے ہم کو. پھر یہ جو عزت کسی کو ملی ہوئی ہے یہ ان کی عطا ہے. کوئی نعمت ہے تو ان کی عطا ہے، کوئی انہوں نے دنیا کے اعتبار سے عزت و وجاہت دے دی، انہی کی عطا ہے. جب چاہے لے لے، جب چاہے دے دے. لیکن لینے دینے کا اللہ کے یہاں ضابطہ ہے، نعوذ باللہ بے ڈھنگا پر نہیں ہے. بس ضابطہ وہی، ناقدری جہاں ہوئی فوراً اور ناقدری کا اترانے لگے، اور اگلے آدمی کو پیر سے روکنے پہ آ گئے، تو پھر اس کی سزا بھی اللہ پاک دے دیا کرتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.